مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 روزے اور 17 تراویح اور الحمدللہ 23واں پارہ پاؤ یعنی 22 مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی 18ویں پارے کی۔ 18ویں پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان نازل فرمائی۔ فرقان قرآن کریم کا دوسرا نام ہے۔ فرقان کے معنی آتے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا اور ان بندوں کے صفات کے بارے میں تعریف فرمائی جو عباد الرحمن ہے۔ کون ہیں؟ عباد الرحمن۔ اور ان کے 13 صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ جس بندے میں 13 صفات پائے جائیں گے وہ عباد الرحمن ہے۔ کون ہیں؟ یعنی رحمان کے بندے۔ اور دنیا میں سب سے بہترین ٹائٹل اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا۔ اللہ کا بندہ بننا۔ اللہ رب العزت فرماتے نا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بالکل عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ گویا کہ آپ ڈھلان سے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، ڈھلان کی طرف بالکل عاجزی کے ساتھ، اور تیز چلتے تھے، سست نہیں۔ ایسے چلتے تھے جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ نیچے اترتے وقت انسان ایسے چلیں گا کیا؟ اس کی گردن کہاں ہوں گی؟ نیچے ہوں گی۔ اور تیز چلتے تھے، چست چلتے تھے، سست نہیں چلتے تھے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب رحمان کے بندوں سے کوئی جاہل آدمی الجھتا ہے، نا سمجھ بے سمجھ آدمی الجھتا ہے، تو رحمان کے بندے کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی ادھر ہی چلے، تیرے کو دور سے سلام، تو میرے قریب بھی مت آ۔ زبردستی کا بحث و مباحثہ اور فالتو کی گھنٹوں بحث کر رہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے نا، گھنٹوں بحث کر رہے بیٹھ کے حضرت، انہیں بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ سامنے والے کو بھی نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ جہاں فضولیات والی بحث چل رہی ہے، رحمان کے بندے دور سے کیا کرتے ہیں؟ سامنے والا غلطی پہ رہنے کے باوجود، ہم حق پہ رہنے کے باوجود، عباد الرحمان کہتے ہیں کہ قالوا سلاما، بھائی میرے کو بات نہیں کرنی، مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے پاس رات میں آہوازاری کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اور اس میں جو مزہ ہے نا تہجد میں، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں جو مزہ ہے نا، وہ مزہ لے کے دیکھو آپ۔ سب سو رہے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، اور ایسے وقت میں آپ 3 بجے 4 بجے آپ کی آنکھ کھلی، اڑ گئے وضو کر کے، کمرے میں اندھیرا ہے، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گرم گرم آنسو بہائیں۔ اتنا مزہ آئے گا، اللہ آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرمائے گا، وہ نور دوسروں کے چہروں پہ نظر نہیں آئے گا، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو دوسرا بندہ ہو۔ لیکن اگر آپ کالے بھی ہیں اور تہجد کی پابندی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اللہ ایک چمک اور ایک نور عطا فرمائیں گے، چمک اور ایک نور عطا فرمائیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ جہنم کا عذاب
چمٹنے والا ہے. غرامہ ان عذاب جہنم ان عذابہا کان غرامہ. غرامہ کہتے ہیں چمٹنے والا عذاب. کیسا عذاب؟ چمٹنے والا عذاب. آگے پھر سے رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں. پھر سورہ شعراء نازل فرمائی اسی 19ویں پارے میں. اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کے اندر پہلی آیت تو طا سین میم یہ حروف مقطعات ہے، یہ راز ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان کا. تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کو واضح کیا ہے. یہ جو کتاب ہے بالکل واضح کتاب ہے. کیا ہے؟ واضح کتاب ہے. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے درد کو بیان کیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اگر یہ مومن نہ بن جائیں؟ تو اللہ اگر چاہے نا کوئی بھی نشانی نازل کر کے ان کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیے، آپ اپنے آپ کو اتنا نہ بھلائیے، درد میں غم میں تکلیف میں اپنے آپ کو اتنا نہ مٹائیے. ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہوں گی تو ہم دے دیں گے. آپ کا کام جو تھا آپ نے کما حق کو ادا کر دیا. آپ کے ذمے دعوت کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا. اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ان کا فائدہ، نہیں کرتے ہیں تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوں گی. اس میں جو ہے نا دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کو چاہیے کہ آخری وقت تک ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ان کے لیے تڑپے، روئے، اللہ کے سامنے آہوازاری کریں، گریہ وزاری کریں، روئیں، ان کا نام لے لے کر دعاؤں میں اللہ کے سامنے مانگے. پہلا کام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں آتا. دوسرا، اگر پھر بھی اگر سامنے والا بندہ راہ راستے پہ نہیں آتا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت بولو نہیں ہے. سورہ شعراء نازل فرمانے کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت کا خاص طور پر، زیادہ لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ جو شاعروں کا کلام ہوتا ہے نا، قرآن شاعروں کا کلام نہیں ہے. قرآن تو قرآن ہے، شاعروں کا کلام. والشعراء يتبعهم الغاوون، اور کہا کہ شاعروں کی اتباع نہ کرو. شاعروں کا کلام کدھر اور قرآن کدھر؟ لوگ کہتے تھے نا، عرب کے جو بعض لوگ ہیں وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ شاعر ہے. کیا ہے؟ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے. اللہ نے سورہ شعراء نازل فرما کر کہا کہ شاعر اور قرآن کدھر؟ شاعر آدھے تھوڑے ایڑے ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ علامہ اقبال کے جیسے بھی ماشاءاللہ ہیں. شاعر اسلام جس کو لقب ملا ہے، شاعر مشرق جس کو لقب ملا ہے، جنہوں نے اسلام کے فروغ کا بہت زیادہ کام کیا ہے. لیکن اکثریت اس فیلڈ میں کیسے ہیں؟ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. کہاں باتیں کرتے ہیں؟ ہوے میں باتیں کرتے. میں نے چاند کو دیکھا تو اس نے مجھے دیکھ کر مسکرایا. کئی کو مسکرایا؟ صبح زبردستی مسکرایا. اور میں نے سورج کو دیکھا تو اس نے میرے لیے اپنے ٹھنڈک کو بھیج دیا. سورج نے تیرے کو ٹھنڈک کو بھیج دیا. پھر اس کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام کیا ہے؟ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے، ہوے میں باتیں کرتے، خواہشات کے تابع چلتے ہیں. کس کے تابع چلتے ہیں؟ خواہشات کے تابع چلتے ہیں. اور ایسے اشعار سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا جائز بھی نہیں ہے جن اشعار کے اندر اشلیلتا ہو، بے حیائی ہو، جذبات، خواہشات کو ابارنے والی چیزیں ہوں، اور نفسانی خواہشات کو ابارنے والی چیزیں، اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں، بے حیائی پھیلانے والی چیزیں، اور ناجائز محبت کو فروغ دینے والی اگر اشعار ہیں تو ایسے اشعار کا سننا سنانا بھی جائز نہیں ہے. آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں نا انٹرنیٹ پر، پورا اسٹیج ایسا بھرا ہوا رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ اسٹیج پر 20-25 شعراء ہوں گے، اس میں سے 3-4-5 ایسے شاعرہ ہوں گی جو میک اپ شیک اپ کر کے ایسا لگتا ہے کوئی ماڈل آ کر بیٹھی ہوئی ہے. اب مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں ان کا کیا کام ہے؟ اور جتنے مرد حضرات ہیں، آپ سن لینا، جتنے مرد حضرات ہیں وہ جب شعر شاعری اسٹیج پہ آ کے کریں گے نا تو بہت اچھی کریں گے.
کبھی پہاڑوں کا تذکرہ، کبھی سمندر کا تذکرہ، کبھی چاند اور سورج کا تذکرہ، لیکن یہ محترمہ میک اپ شیک اپ کر کے ایک دم ماڈل بن کے سامنے آتی ہیں تو محترمہ کو دوسرے اشعار ملتے ہی نہیں ہیں، وہ اشعار بولیں گے جو بالکل گندے قسم کے اور نوجوانوں کو خواہشات پر ابارنے والے اشعار، پیار اور محبت پہ ابارنے والے اشعار، اور ڈنگرے قسم کے نوجوان سامنے بیٹھ کے واہ واہ، یہ واہ واہ، سامنے کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر واہ واہ کیا بولے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بولے وہ جو بول رہے نا بہت اچھا لگ رہا ہو، بعض ایسے بھی رہتے ہیں زبردستی کے واہ واہ ایسے کرتے رہتے۔ قرآن نے کہا والشعراء یتبعهم الغاوون، یہ زبردستی کا ہول پول بختے خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ کس کے تابع ہوتے ہیں؟ خواہشات کے تابع۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ النمل نازل فرمائی۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پہ قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن جو ہے نشانی کے طور پر نازل فرمایا، اور بالکل واضح قرآن نازل فرمایا، کھلم کھلا، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، تبھی تو جا کے ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ اگر سمجھتے ہی نہیں تھے اللہ کے قرآن کو تو تفسیریں کہاں سے آتی؟ آج تک چھپی جا رہی ہیں اور چھپتی جائیں گے قیامت تک، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، مراٹھی میں، جو آپ کو لینگویج میں قرآن کی تفسیر چاہیے آپ کو کتب خانے سے مل جائیں گے، آن لائن ملیں گی، آف لائن ملیں گی، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ آسان ہے، واضح ہے، کھلم کھلا ہے، تبھی تو چھپ رہی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے کہ ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہم کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے نہیں، اور پھر الزام لگانا ہے قرآن بہت مشکل ہے یار۔ قرآن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی پلین بہت مشکل ہے یار، بھائی مشکلیں جو ہوں گا نا، کبھی چلایا ہی نہیں، کبھی بیٹھا ہی نہیں اس میں، تو تمہارے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن چلانے والے کو روز کا کام ہے اس کا، اس نے محنت کی، اس کے لیے وہ کیا ہو گیا۔ ٹو ویلر چلانے والا، اس کو فور ویلر نہیں آتی، فور ویلر چلانے والے کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ کیا زبردست انسان ہے یار، کچھ زبردست نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جو چلاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، بہت آسان ہے، محنت ہوں گی تو چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کو قرآن کھولنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، اس کے ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے، اور کہنا ہے قرآن بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کھولیں گے، لے کر بیٹھا کرو، اپنے زندگی کا معمول بنایا کرو۔ سورۃ النمل کا نام نمل یعنی چونٹی اس لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اور چونٹی کا تذکرہ فرمایا۔ کس کا تذکرہ؟ چونٹی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غضب کی حکومت عطا فرمائی، ویسی حکومت حضرت سے پہلے کبھی کسی کو دی نہیں، اور ویسی حکومت قیامت تک اللہ کسی کو دیں گے نہیں۔ جنات حضرت کے تابع، ہوا بھی حضرت کے تابع، اور انسان بھی حضرت کے تابع، پرندے چرندے بھی حضرت کے تابع، چونٹیاں بھی، اور حضرت کے جانور بھی حضرت کے تابع۔ ایسی حکومت آپ نے کبھی سنی ہے؟ ایسی حکومت آج تک کبھی کسی کی سنی؟ ہواؤں پہ حکومت، 3 دن میں مہینوں کا سفر ہو رہا ہے، 3 دن میں تخت پر اڑ رہے حضرت۔ کس پہ؟ تخت پر اڑ کے، ان کا ایک تخت لگتا تھا، اس پر کئی کرسیاں ہوتی تھی، اور اس کو لے کر جناتوں کے ذریعے سے سمندروں میں سے ہیرے اور جواہرات نکالتے تھے، ہیرے اور جواہرات نکالا کرتے تھے، جناتوں کے ذریعے سے مکانوں کی تعمیریں فرمایا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے یہ جناتوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ جناتوں کو اپنے طاقت پر بڑا زعم تھا، اور لوگ اس وقت میں جو ہے نا یہ باقاعدہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم غیب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام پہ لگایا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو، اور عصا لے کر کھڑے ہو گئے ان کی نگرانی میں۔ حضرت کا اسی دوران انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کے معجزے کے طور پر ان کے ناش کو گرنے نہیں دیا، لکڑی کے سارے کھڑے رہے۔ اور جنات اتنی پاورفل مخلوق ہیں، وہ اینٹیں لگا رہے ہیں، حضرت کو دیکھ رہے، پھر وہ اینٹیں لگا رہے ہیں، پھر سیمنٹیں لگا رہے ہیں، پھر برابر سے کام جاری ہے، پھر حضرت دیکھ رہے۔ حضرت حالانکہ اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے۔ وہ ایک کیڑا جس کو دیمک کہتے ہیں، لکڑی کو کھاتے 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 کھوکھلا کر دیا، تو جب پورا کھوکھلی ہو گئی وہ لکڑی، اس کے بعد حضرت نیچے گر گئے۔ تو جنات کہنے لگے ارے یار کئی کا علم مل گیا، بولے ہم
سامنے کھڑا ہوا انسان انتقال کر کے دیمک اس لکڑی کو کھانے کتنے طبی دن لگتے ہیں، سائنسدانوں نے کہا، تو اتنے دن سے ہم ان کے ڈر زبردستی کا کام کر رہے ہیں. علم الغیب ہوتا تو کیا ہے، ہم کو پتا ہو جاتا حضرت کے انتقال، سامنے رہ کے ہم کو پتا نہیں چلا. اور کئی کا علم الغیب ہم کو، علم غیب تو صرف کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو. کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے. چوٹیوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ایک چوٹی نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر جو ہے نا سونگنے کی اور محسوس کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی سی مخلوق ہے، اللہ نے کیا زبردست نظام، کیا زبردست اس کے اندر دماغ فٹ کیا ہوا ہے، آنکھیں فٹ کی ہے. ہم نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. میں نے چند دن پہلے کہا تھا نا کہ آپ روبوٹ کے نام پہ کتا بنا سکتے ہیں، لیکن کتے کے اندر جو جان ہے، جو احساسات ہے، جو جذبات ہے، جو فیلنگز ہیں، یہ آپ نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ کی ہی کاریگری ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. چوٹی نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام تو آ رہے، اور میری جو قوم ہے، میری برادری ایک جگہ سے دوسری جگہ راستے پہ بالکل غیر شعوری اعتبار سے چل رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور میری قوم کو کچل کے آگے چلے جائے. تو چوٹی کے دل میں اپنی قوم کی فکر پیدا ہو گئی. چند چوٹیوں کو ساتھ میں لیا اور نکلی اور کہنے لگی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم. قرآن کا جملہ ہے، وہی جملہ استعمال کرتے ہیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کے وادی یعنی ان کے گھر کی طرف آئے، قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چوٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے چوٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آئے تو ان کو کچل کے چلا جائے اور حضرت سلیمان کو اس کی خبر بھی نہ ہو. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چوٹی کا یہ کلام حضرت کو سنا دیا. چوٹی کا کلام اللہ کر سکتے. ہم کو ہماری بیوی کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں چوٹی کا کلام سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. کون ہے؟ پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرن کا واقعہ ہے، اللہ ہے. اللہ بولیاں عطا فرماتے. تو وہ بولی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی. جیسے ہی انہوں نے چوٹی کا کلام سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، وہ قول سن کے حضرت کیا ہو گئے؟ مسکرائے. کیا کیے؟ اور مسکرا کے ڈینگے نہیں آ کے دیکھا میرے کو چوٹی کی بات سمجھ میں آ رہی نہیں. سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ، آپ نے جو یہ مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہاں ہم کو انگریزی بولنے آ گئی نا، یا کسی انگریز داں کی زبان سمجھ میں آنے لگی نا، ہم کو انگریزی آتی بولے. یہاں چوٹی کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی حضرت کے کالر ٹائٹ نہیں ہے. جملہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ان اشکر نعمتک التی، آپ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر اے اللہ میں آپ کا کیا کرتا ہوں؟ شکر ادا کرتا ہوں. اسی طرح بہت بہترین قصہ ہے، گزشتہ سال تفصیل سے سنایا تو میں نے، بلقیس کا قصہ ہے، ہدہد کے گم ہونے کا تذکرہ ہے. حضرت نے حاضری لی، گم پایا تو کہا کہ اگر ملے گا اچھا بہانہ بتائیں گا قابل قبول تو چھوٹ جائیں گا، نہیں تو مرے گا آج. وتفقد الطائر، وتفقد الطائر جملہ ہے. تو جب وہ پرندہ غائب رہا، حضرت نے حاضری لی. حاضری لینے کے بعد وہ جب جملہ استعمال فرمایا تو وہ پرندہ جب آیا تو پرندے نے آ کے حضرت کے سامنے ایسا ریزن بتایا جو حضرت کو ماننا پڑا. اور ریزن بھی کیا تھا؟ کہا کہ حضرت میں نے ایک قوم کو دیکھا جو سورج کی پرستش کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے، اور ان کی جو ملکہ ہیں ایک عورت ہے. بادشاہ کون ہے؟ ایک عورت ہے. آپ کو دھیان دینا چاہیے. حضرت نے پھر فوراً وہاں سے آگے لمبا قصہ ہے، آپ سورہ نمل کون سا پارا؟ کون سا پارا؟
19واں پارہ سورۃ النمل. آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھو. آگے اللہ رب العزت نے 20ویں پارے میں سورۃ القصص کو نازل فرمایا. سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو زیادہ اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. اگر پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن جتنے ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر ہجرت، اور ہجرت کے بعد پھر واپسی مصر کے اندر اپنے علاقے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ فرعون کو سمندر میں ڈبا دینا، جتنے تفصیل سے قصہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا اتنا کئی اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی چند جھلکیاں ہیں. لیکن ڈیٹیل میں اگر آپ کو ملے گا تو وہ کہاں ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش، فرعون کا ان کے بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا، لڑکوں کو قتل کر دینا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کو ختم کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. ان کے ماں کو ڈر ہوا، ان کے ماں کا ڈرنا، پھر اللہ کی طرف سے ان کے ماں کو الہام کہ سمندر میں صندوق کے ذریعے سے اپنے بچے کو ڈال دو. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا ہے کہ جو بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 80-90 ہزار بچوں کو قتل کر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا تو وہ صندوق لہراتے لہراتے کہاں پہنچا؟ فرعون کے دربار میں. کہاں پہنچا؟ فرعون کی ایک بیوی تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، اس کے ہاتھ لگ گیا یہ صندوق. جیسے یہ صندوق کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی. انہوں نے اپنا بیٹا بنا دیا. کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا. فرعون سے کہا اس کو قتل نہیں کرنا، جس کو کرنا ہے کرو، اور بہت سو کو قتل کر چکے ہیں، جس کو کرنا ہے اور کرو، اس کو میں ہاتھ لگانے نہیں دیتی. اللہ کی قدرت دیکھے، 80,000 بچوں کو قتل کیا، جس کی وجہ سے اس کو پال رہا ہے اپنے چھت کے نیچے. کون؟ فرعون. یہ پلوا رہے ہیں اللہ کو، اللہ یہ پلوا کے بتاتے اللہ. اللہ کے قدرت پہ کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ اللہ ہے، فرعون کچھ نہیں ہے، حامان کچھ نہیں ہے، قارون کچھ نہیں ہے، نمرود کچھ نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے اعلیٰ ہے. جوان ہونے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے. حضرت کے ہاتھ سے غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا. ایک قبطی کا قتل ہو گیا. وہ قتل ہو گیا تو جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے، مدین چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مدین. وہاں روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام ہی کے گھر میں ان کو پناہ عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی بیٹی کے ساتھ حضرت کا نکاح ہو گیا. 10 سال تک حضرت وہاں رہے، نوکری بھی کرتے تھے، ساتھ میں رہتے بھی تھے، اور نکاح بھی ہوا. پھر اللہ رب العزت نے جب چاہا وہاں سے وہ نکل گئے اپنے مصر آنے کے لیے. 10 سال لمبا عرصہ ہے نا. دوبارہ مصر آنے کے لیے تو راستے میں طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر مصر میں آئے، فرعون کے دربار میں آ کر دین کی دعوت دینے لگ گئے. نہیں مانا. اللہ رب العزت نے کہا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ. فرعون پیچھے آیا، اللہ رب العزت نے سمندر میں ڈبا دیا. فرعون کو کیا کر دیا؟ فرعون سمجھتا تھا کہ یہ سمندر پر میری حکومت ہے. اللہ نے اسی سمندر سے اس کو کیا کر دیا؟ مار کے دکھایا، اور یہ بتا کے دکھایا کہ سمندر پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی ہے. سمندر پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی. بہت زبردست عبرت والا واقعہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، مدین چلے گئے، مدین سے دوبارہ مصر آ گئے. اور یہ معلوم ہے آپ کو یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ کب نازل ہوئی معلوم ہے؟ ہجرت کے وقت میں نازل ہوئی. ہمارے نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے. یہ جو دل ہے نا، مکہ میں دھڑکتا تھا اللہ کے رسول کا. خانہ کعبہ ہے، بچپنا پیدا ہو گئے، بچپنا، جوانی اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا. بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے، بار بار مڑ مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے، اور کہتے اے مکہ، ساری دنیا میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا. تیرے رہنے والے اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. آنکھ سے آنسو جاری. مقام جحفہ ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے، اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی جی،
آپ ڈرو نہیں، آپ ڈرو نہیں، آپ غمزدہ نہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ سنا دیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کے مدین سے دوبارہ مصر میں پہنچا دیا، آپ ڈرو نہیں۔ آپ کو مدینہ پہنچا کے دوبارہ ہم مکہ، آپ ڈرو نہیں۔ اور 8 سال کے بعد ہی اللہ رب العزت نے مکہ کو اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈال دیا اور بادشاہ بنے، فاتح مکہ بنے۔ کیا بنے؟ اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو۔ حالات آئیں گے فوراً ہمت نہیں ہارنا ہے، حالات آئیں گے فوراً مایوس نہیں ہونا ہے، حالات آئیں گے فوراً نا امید نہیں ہونا ہے۔ یہ قرآن ہم کو تسلی دیتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول کو سنا کے کہا کہ آپ تسلی رکھیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، لرادک الی معاد، آپ کو اپنے مقام پہ اللہ لوٹائیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔